تنہائی کے بارے میں جو ہم نے بات کی وہ یقیناً ایک لحاظ سے ساجد مدد صاحب کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ دنیا میں دو ہی راستے ہیں، ایک باہر سے جاتا ہے اور ایک اندر سے۔ باہر والا راستہ جو ہے اس میں بڑی فریکوینسیز ہے، بہت رش ہے، بڑی بھیڑ ہے اور بڑا ہجوم لگا ہوا ہے، لیکن اندر کا راستہ جو ہے جو سب سے قریب ہے اس کی طرف جایا ہی نہیں جاتا اور بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس اندر کے راستے پہ وہ گامزن ہو چکے تھے اور ہر چیز کی ایک قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ جب آپ کو اندر جانا ہے تو باہر کا سب کچھ چھوڑنا پڑے گا، اور وہی راستہ ہے جہاں پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب کسی ولی کو اس کا انعام دیا جاتا ہے تو وہ کوئی مانیٹری شکل میں نہیں ہوتا، اس کی ایک ہی شکل ہوتی ہے، مزید علم۔ ایک اور دروازہ کھلتا ہے اور پھر ہمیں اس کے اندر جانا ہوتا ہے۔ تو وہ اس راستے پہ گامزن تھے، اور زندگی تو دو بریکٹس کا نام ہے، ایک شروع کی اور آخر کی۔ اس کے درمیان میں ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ ہمیں کرنا ہے اور چلے جانا ہے، لیکن جو انہوں نے کیا وہ بڑا اہم ہے۔ بڑے دروازے کھولے انہوں نے، بہت کچھ سکھایا لوگوں کو، بہت علم دیا، بڑا فلسفہ دیا اور بڑے راستے بتا کے۔ میں نے یہ جو ڈاکومنٹری بنائی ہے، یہ ڈاکومنٹری تو نہیں کہا جا سکتا اس لحاظ سے کہ جب وہ بولتے تھے تو میں ریکارڈ کرتا تھا۔ ان کی بہت ساری چیزیں میں نے آہستہ آہستہ ریکارڈ کرنی شروع کی، اور الٹیمیٹلی جب کچھ چیزیں میرے پاس آ گئیں تو میں نے اس کو ایڈٹ کر کے ایک ڈاکومنٹری کی شکل میں ڈالا۔ وہ یادیں ہیں میرے لیے بھی اور آپ سب لوگوں کے لیے بھی۔ بہت کچھ ان کا ریکارڈ کیا ہوا میرے پاس پڑا ہے، تو یہ اس میں سے کچھ ہے۔ اس ڈاکومنٹری کو دکھانے سے پہلے میں نے ایک مضمون لکھا ہے جو میرے دل کی آواز ہے۔ میں ہمیشہ انہیں اپنے باپ کا درجہ دیا، اور میری خوش قسمتی یہ ہے کہ یہ جو پچھلے 4-5 سال گزرے ہیں میں ان سے بہت بار ملا۔ میری ملاقات ان سے آلموسٹ ہر ہفتے ہوتی تھی، اور ہر دوسرے تیسرے دن وہ مجھے فون کرتے تھے۔ اس حوالے سے میری بڑی خوش قسمتی رہی ہے کہ میں بڑا مستفید ہوتا رہا ان کے خیالات سے، اور میری یہ بھی خوش قسمتی رہی کہ میں ان کی کچھ خدمت کر سکا اور اپنے کچھ گناہوں کو دھو سکا۔ تو یہ مضمون میں نے آج لکھا ان کے لیے، یہ میرے دل کی آواز ہے، میں کوئی باقاعدہ لکھنے والا نہیں ہوں۔ یہ سن 2000 کی بات ہے، شاہد اختر کے ہاں ایک ادبی محفل فیملی آف دا ہارٹ کے زیر اہتمام منعقد کی گئی۔ اس محفل میں ایک باریک شخص مگر چمکتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ سب کی توجہ کا مرکز تھا۔ پتہ چلا کہ اسکلپٹر ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اگر کوئی اسکلپچر بنانا چاہے تو کیا کرے؟ نشیب و فراز سے بھری آواز نے بڑا سادہ سا جواب دیا، صاحب وہ اسکلپچر بنائے۔ بڑی سادہ سی بات۔ یہ تھی میری پہلی ملاقات اس دور کے عظیم اسکلپٹر اور آرٹسٹ سے، اور یوں ان سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ ان کا گھر کیا تھا؟ ایک آرٹ کا انبار تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا آپ چاروں اطراف سے آرٹ کی گرفت میں ہیں۔ کہیں فراز آپ کی طرف غور سے دیکھ رہے ہیں تو کہیں ہیزل بیتاب ہیں کہ ان سے بھی بات چیت کا دائرہ بڑھایا جائے۔ ان کے مجسموں کی خاص بات ہی یہ تھی کہ وہ بولتے تھے، یا یوں کہہ لیجئے کہ وہ بولنے کے لیے بیتاب تھے۔ ایکسپریشن سے بھرے چہرے بس اس انتظار میں تھے کہ کوئی ان میں انسانی روح پھونک دے تو وہ بھی وہاں بیٹھے لوگوں کی بات چیت کا حصہ بن جائے۔ وہ ان کے درمیان زمین پر بیٹھے مسلسل کاربن پینسل کو پیپر پر گھسٹتے رہتے تھے۔ ماحول سے لگتا یوں تھا کہ پینسل کی چال یہ مجسمے بے ہوش ہی ان کو بتاتے ہیں۔ کسی مہمان کے آ جانے پر وہ فوراً اس کام سے ہاتھ کھینچ لیتے، پیپر کو رول کرتے اور آرٹ کے انبار میں کسی جگہ سرکا دیتے۔ 2 صوفے، ایک سرکلر سینٹر ٹیبل، مہمانوں کی آمد کا اکثر انتظار کرتے۔ ان کے اس مختصر سے مہمان خانے کی شخصیت بھی بڑی جپسی تھی۔ مہمانوں کی آمد پر ان کو اپنے اندر سمو لینا اس ٹھیے کا شیوا تھا۔ دوست اکثر گھنٹوں بیٹھ کر ان سے گفتگو کا دور چلاتے، اور پھر احباب کے چلے جانے پر ایسا لگتا کہ برسوں سے یہاں کوئی آیا ہی نہیں۔ کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے،
یہ دو جملے وہ ہر مہمان کی آمد پر ضرور دہراتے تھے، چاہے پینے کے لیے کچھ ہو یا نہ ہو، وہ یہ ضرور دہراتے تھے۔ ان کے ہاں بحث کا تو کوئی تصور ہی نہ تھا، ہاں البتہ یہ گفتگو ماضی، حال اور مستقبل میں ضرور بھاگتی ہوئی نظر آتی تھی۔ 2000 سے زیادہ پینسل اسکیچز جو اگر ساتھ ساتھ رکھے جائیں تو ایک بھی دوسرے سے خد و خال میں ملتا جلتا ڈھونڈنا مشکل ہوگا۔ گلیکسز، کلسٹرز، نیبولاز، اسپیس فزکس، گریوٹی، کوانٹم فزکس، اسپیس انرجی اور جانے کتنے موضوع آپ کو صرف ان کے پینسل اسکیچز میں نظر آئیں گے۔ صاحب ہم نے تو کبھی اسپیس کو پڑھا ہی نہیں، نہ ہی ہمیں فزکس کا علم ہے، بس پینسل گھستے رہتے ہیں اور شکلیں بنتی رہتی ہیں۔ اب یہ کیا ہے اس کے بارے میں ہمیں تو معلوم نہیں۔ وہ بڑی سادگی سے یہ بات کہتے جب ان کے اسکیچز کو دیکھ کر کوئی انر یا آؤٹر اسپیس کی بات کرتا۔ ہاں کبھی کبھی وہ میتھ کے اندر سے کاسمک انرجی کا کوئی نقطہ ضرور نکال لیتے ہیں۔ مجھے کبھی ایسے محسوس ہوتا کہ شاید ناسا بھی اتنی کریز نہیں کر سکا جتنی اسپیس ان کے آرٹ پیپر اگلتے ہیں۔ کروڑوں سال پہلے مرتے ہوئے ستارے کی روشنی جو ہبل نہیں دیکھ پائی، ان کی پینسل کی نوک نے ایپسون پرنٹر کی طرح دائیں سے بائیں جاتے ہوئے آرٹ پیپر پر منتقل کر دی۔ مجھے یہ نہیں پتا کب، مگر ایک دن یہ آرٹ کسی اسپیس سائنٹسٹ کو کچھ کلو ضرور دے جائے گا۔ شاعری سے ان کی دلچسپی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی، مگر پرانے شاعر دوستوں کا ذکر وہ بڑے اہتمام سے کرتے ہیں۔ سیفی پریمی ان کے بڑے پسندیدہ شاعر تھے، جامعہ ملیہ کے ان کے ہم اثر استاد تھے۔ وہ کسی نہ کسی طرح اپنی نفاست اور علم سے ینگو صاحب کو انسپائر بھی کرتے تھے۔ ان کا ایک شعر بڑی محبت اور ایک خاص انداز میں دہراتے جو چند ساتوں کے لیے ماضی کے دریچے کھول دیتا۔ وہ جس راہ سے گزریں ہر گام بہاراں ہے، ایک جسم نہیں چلتا ماحول بھی چلتا ہے۔ یہ شعر صرف ایک شعر نہیں تھا، ان کی یک طرفہ محبت کی پوری کہانی تھی، مگر اس محبت کی شاید چند ہی تھی۔ ینگو درویشی میں باکمال تھے، وہ فقر کی منزلیں طے کرنے کے بڑے متمنی تھے۔ سادہ کھانا، اپنا سارا کام بلکہ دوسروں کا کام بھی اپنے ہاتھوں سے کرنا ان کے معمولات میں تھا۔ وہ معرفت کی بات کرتے ہوئے منزلوں پہ منزلیں مارتے چلے جاتے تھے۔ میں نے پچھلے 15 سال میں کبھی ان کے منہ سے کسی کی برائی نہیں سنی۔ سنا ہے تو یہ کہتے ہوئے کہ صاحب وہ کمال کا شاعر ہے، وہ بھائی بہت بڑا آرٹسٹ ہے، ہاں بھائی وہ ٹھہرے شرافت کا پیکر۔ ان کی درویشی کا ایک خوبصورت پہلو یہ بھی تھا کہ وہ شکایت بہت کم کرتے تھے۔ اپنے حالات، اپنی تنہائی اور معاشی حالات کا رونا ان کے ہاں رونے کا رواج ہی نہیں تھا۔ پچھلے چند سالوں سے ان کی یادداشت کچھ کم ہونے لگی تھی۔ وہ اکثر مجھے فون کرتے ہوئے پوچھتے بھئی آج کیا دن ہے، ابھی وقت کیا ہوا ہے، بھئی یہ کون سا مہینہ جا رہا ہے۔ ایک صبح 6 بجے ان کا فون آیا کہ میرے پیٹ میں تکلیف ہے۔ میں نے کہا کہ میں کوئی میڈیسن لے کے آتا ہوں، آپ اتنی دیر آرام کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ شدید ہے، میں انتظار نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا میں پہنچتا ہوں، آپ ایمبولینس کو کال کریں۔ جب میں ان کے گھر پہنچتا تو ایمبولینس ان کو لے کے جا چکی تھی۔ پہلے چند روز انہوں نے ہسپتال میں بڑی تکلیف میں گزارے۔ کبھی ان کو دل کے شعبے میں، کبھی سرجیکل وارڈ میں شفٹ کیا جاتا، مگر رفتہ رفتہ نیند آور دوائیوں نے ان کے اوپر اپنا اثر کرنا شروع کر دیا۔ میں جب ان کو کہتا کہ اپنے آپ کو ہمت دیں اور جلد واپس گھر چلے تو وہ کہتے کہ کس کے لیے جاؤں گا میں۔ 29 دسمبر کی رات وہ بہت اداس تھے، کہنے لگے ایک بھنور سا میرے اندر گھس گیا ہے جو مجھے کہیں اور لے کے جا رہا ہے۔ وہ اس روز مسلسل بھگوان کو یاد کرتے رہے۔ یہی رات ان کی آخری رات اس دنیا میں تھی۔ ینگو ایک بزرگ، ایک دوست، ایک ساتھی اور ایک عظیم آرٹسٹ ہمیں چھوڑ کے جا چکے تھے، جس کا آج تک میں یقین نہیں کر پایا۔
ڈاکومنٹری ہے میں لگاتا ہوں، تو یہ انہی کے کچھ خیالات ہیں اس میں، آرٹ کے حوالے سے جس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی گزاری، تو آپ خود دیکھیں کیسے کرتے ہیں۔